بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس لیسن میں جو ہے وہ کتاب السرقۃ، چوری کا بیان، اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے۔ پیچھے ہم نے کتاب الحدود کو کور کیا، تو اگر اس میں کوئی مسئلہ آپ کو ذہن میں آئے تو آپ کمنٹ سیشن میں پوچھ سکتی ہیں۔ اب ہے کتاب السرقۃ، چوری کا بیان۔ اس کا سب سے پہلا باب ہے باب ما یجب فیہ القطع، باب ما یجب فیہ القطع، جس چوری میں ہاتھ کاٹا جاتا ہے اس کا بیان۔ سب سے پہلے حدیث مالک عن نافع عن عبداللہ بن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قطع فی میجن ثمنہ ثلاثۃ دراہم۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کاٹا ایک ڈھال کی چوری میں، جس کی قیمت کتنی تھی؟ 3 درہم۔ 3 درہم قیمت تھی اس کی، ہاتھ کیا ہے؟ کاٹا۔ تو ہمارا چوری کے باب میں یہ حدیث سب حدیثوں سے صحیح ہے، اور اسی سے اخذ کیا ہے علماء محققین کہ 3 درہم، ٹھیک ہے۔ تو یہ آگے ائمہ کے جو اختلاف ہے وہ نیچے یہ لکھا ہوا ہے سارا ہے۔ امام مالک، امام محمد وہ کیا ہے ربع دینار یا 3 درہم، ٹھیک ہے۔ امام مالک سے ایک جو روایت 5 درہم کی بھی ہے، اسی طرح سے ابو ہریرہ، ابو سعید، امام شافعی کے یہاں یہ 4 دینار، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، امام محمد اپنے موطا میں یہ لوگوں کا اختلاف ہے، اور اس طرح ہاتھ کاٹنے میں، اور اہل مدینہ کہتے ہیں وہ بھی ربع دینار کو کہتے ہیں، اور عائشہ سے عثمان بن عمر اور اہل عراق وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہاتھ کاٹیں گے مگر یہ کہ فی اقل من 10 دراہم، ٹھیک ہے، یہ ایک قول ہے۔ تو یہ کہ اس میں مختلف جہاں روایت پائی جاتی ہیں، لیکن اصح اس میں یہ پائی گئی اور اسے اس لیے یہاں ذکر کیا گیا۔ بہرحال یہ آپ اس میں اگر اس کی ڈیٹیل تھوڑی سا چاہتے ہیں تو یہ سارا لکھا ہوا اس میں نیچے، ٹھیک ہے۔ امام مسند امام میں ابن مسعود سے ہاتھ کاٹے گئے تو اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں وہ 10 درہم پر یہ بھی کہ، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح امام طحاوی نے، نسائی نے، حاکم بہقی نے خلافیات میں حدیث ابن عباس میں کہ جن کی جو قیمت ہے امام حاکم کے ہاں یہ ساری چیزیں، حدیث عمر بن شعیب اپنے باپ سے انہوں نے، نسائی کے ہیں محمد بن شعبہ اور اسحاق بن رابعہ اپنے مسلم، تو یہ سارے دلالت کرتے ہیں کہ ہاتھ کاٹے جائیں گے کس پر؟ 10 درہم پر۔ یہ تو اس میں قول ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اس میں کہتے ہیں مزید کلام فتح القدیر بنایا میں آپ دے سکتے ہیں، اور مجن جو ہے وہ جن کے ڈھال جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس میں ساری چیزیں آپ کو مل سکتی ہیں۔ حدیث مالک عن عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی حسین المکی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا قطع فی ثمر معلق ولا فی حریصۃ جبل فاذا اواہ المراح او الجرین فالقطع فیما بلغ ثمن المیجن، ٹھیک ہے۔ اس میں حضرت عبداللہ بن عبد الرحمن مکی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میوہ درخت پر لٹکتا ہو یا جو بکری پہاڑ پر پھرتی ہو اس کا کوئی محافظ نہ ہو، اس کے اٹھا لینے میں ہاتھ نہ کاٹا جائے گا، مگر جب وہ بکری اپنے گھر میں آ جائے یا میوہ کاٹ کر کھانے کو کہیں رکھا جائے پھر اس کو کوئی چرائے تو ہاتھ کاٹا جائے گا، بشرطے کی قیمت اس کی ڈھال کے برابر، یعنی کہ 3 درہم ہو یا زیادہ ہو، ٹھیک ہے۔ مالک عن عبداللہ بن ابی بکر ابی ان امرۃ بنت عبد الرحمن ان سارقا سرق فی زمان عثمان اترجۃ فامر بها عثمان بن عفان ان تقوم فقومت بثلاثۃ دراہم من صرف 12 درہما بدینار فقطع عثمان یدہ، کہ حضرت عمرہ بنت عبد الرحمن سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت عثمان کے زمانے میں ترنج لینے لیمبو یا کھٹا یا قسم سنگترا مالٹا جو کوئی پھل چرایا، حضرت عثمان نے اس کی قیمت لگوائی، وہ 3 درہم کا نکلا 12 درہم فی دینار کے حساب سے، تو حضرت عثمان نے اس کا کیا ہاتھ کاٹ دیا۔ آگے مالک عن یحییٰ بن سعید ان امرۃ بنت عبد الرحمن ان عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا قالت ما طال علی وما نسیت القطع فی ربع دینار فصاعدا،
یہ کہ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابھی کچھ زیادہ زمانہ نہیں اور نہ میں بولی ہوں کہ چور کا ہاتھ ربع دینار میں یا زیادہ میں کاٹا جائے گا. یہ ایک حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے. یعنی کہ بخاری مسلم میں حضرت عائشہ سے مرفوع اس کو روایت کیا ہے، اور ربع دینار کے بھی اور 3 درہم ہوئے اس وقت کے حساب سے، کیونکہ اس وقت دینار 12 درہم کا تھا. تو یہ بھی حساب ہے اس میں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس وقت کیا تھا، جو دینار ہے وہ کتنے درہم کا تھا، 12 درہم کا تھا. تو دینار اور درہم میں جو ہے وہ بھائی اس میں فرق آ جاتا ہے. آگے مالک عن عبداللہ بن ابی بکر بن حزم عن امرۃ بنت عبد الرحمن انہا قالت خرجت عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى مکہ ومعها مولتان لها ومعها غلام لبنیہ عبداللہ بن ابی بکر صدیق فبعثت مع المولتین ببرد مرجل فقد خیط علیہ خرقۃ خضراء قالت. اب اس میں خضراء تو یہ کہ اس میں حضرت عمرہ بنت عبد الرحمن سے روایت ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کو مکہ کو گئیں، ان کے ساتھ 2 لونڈیاں تھیں، ان کی آزاد کی ہوئی مولات، ٹھیک ہے، اور ایک غلام تھا عبداللہ بن ابی بکر کی اولاد کا. اب کیا ہے، حضرت عائشہ نے مکہ سے ان 2 لونڈیوں کے ہاتھ ایک چادر بھیجی، قد خیط علی خرقۃ خضراء، کیا ہے، ایک چادر بھیجی. قالت فاخذ الغلام. اب جب چادر جو بھیجی نا اس پر کیا تھا، جس میں تصویریں بنی ہوئی تھی مردوں کی، اس میں مردوں کی تصویریں بنی ہوئی تھی، ٹھیک ہے. اب آگے قالت فاخذ الغلام البرد ففتق عنه فاستخرجه وجعل مكانه لبدا او فروة، ٹھیک ہے، وخاط عليه فلما قدمت المولتان المدینة دفعتا ذلك الى اهله فلما فتقوا عنه وجدوا فيه اللبد ولم يجدوا البرد فكلموا المولتين فكلمتا عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم او كتبتا إليها واتهمت العبد فسئل العبد عن ذلك فاعترف، ٹھیک ہے، فأمرت به عائشة زوج النبي صلی اللہ علیہ وسلم زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقطعت يده وقالت عائشة القت في ربع دینار فصاعدا. اب کیا ہے، اس میں چادر میں تصویر بنی ہوئی ہے اس پر مردوں کی. اب ایک سبز کپڑے میں لپٹ کرسی دیا تھا، اس غلام نے کیا کیا، کپڑے کی سیون ادھیڑ کر اس میں سے چادر نکال لی اور اس کی جگہ ایک تھیلا یا پوستین جو رکھ دی اور پھر سی دیا. جب وہ لونڈیاں مدینے کو آئیں اور وہ امانت جن کو حضرت عائشہ نے کہا تھا سپرد کی، انہوں نے وہ ادھیڑ کر دیکھا تو نمدہ ہے، چادر نہیں ہے. لونڈیوں سے پوچھا، لونڈیوں نے حضرت عائشہ سے بیان کیا یا ان کو لکھ بھیجا اور اپنا گمان غلام پر زاد کیا. انہوں نے شک ہوا اس پر. جب غلام سے پوچھا گیا تو اس نے اقرار کیا. تو حضرت عائشہ نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم کیا، اس کا ہاتھ کاٹا گیا اور اما عائشہ نے فرمایا ربع دینار یا زیادہ میں کیا ہے، ہاتھ کاٹا جاتا ہے. ربع دینار یا زیادہ میں کیا ہے، ہاتھ کاٹا جاتا ہے. اب آگے امام مالک اس میں مسئلہ بیان کرتے ہیں. قال مالک، امام مالک کیا کہتے ہیں، احب ما یجب فی القطع الی ثلاثۃ دراہم وان ارتفع الصرف او اتضح وذلك ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قطع فی میجن قیمته ثلاثۃ دراہم وان عثمان بن عفان قطع فی اترجحۃ قومت بثلاثۃ دراہم فہذا احب ما سمعت الی فی ذلک. اب اس میں اپنا وہ موقف بیان کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک جب چور 3 درہم کا مال چرائے تو اس کا ہاتھ کاٹنا لازم ہوگا. ٹھیک ہے، امام مالک یہ زیادہ میرے یہاں پسند ہے، کیونکہ رسول اللہ نے ایک ڈھال میں ہاتھ کاٹا جس کی قیمت کتنی تھی، 3 درہم کی، اور عثمان نے ہاتھ کاٹا ایک ترن یعنی سنترے کی قسم جو ہے جس کی قیمت 3 درہم ہوئی. تو یہ میں نے سب سے اچھا سنا کہ کیا 3 درہم میں ہاتھ کاٹے جائیں گے. لیکن جو ہے اوپر جو حدیث ہے اس میں کہ بعضوں نے مرجل ہے ہاتھی سے پڑھا، ان تصویریں
تو اس میں یہ کہ بازو نے اس میں جو ہے نا جو اوپر ہم نے پڑھا اس میں کہ جس پر کیا تصویریں بنی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، مرجلن، تو زرقانی نے کہا کہ حیوان کی تصویر اس صورت میں منع ہے جبکہ پوری تصویر ہو اور اس تصویر کا سایہ پڑتا ہو۔ اگر فقط نقش کے طور پر کسی کے کپڑے پر ہو جس کا سایہ نہ پڑتا ہو اور پوری نہ ہو تو کچھ قباحت نہیں ہے، یعنی کہ ایک تصویر کے ہونے پر کپڑے پر آئے تصویر کرنا کیسا ہے۔ امام زرقانی نے کہا کہ حیوان کی تصویر اس صورت میں منع ہے جبکہ پوری تصویر ہو اور اس کا تصویر کا سایہ پڑتا ہو، لیکن اگر فقط نقش کے طور پر کسی کپڑے پر ہو یعنی کہ جس کا کوئی سایہ نہیں ہے تو اس صورت میں کوئی لازم نہیں ہے، قباحت نہیں ہے۔ آگے باب ہے، باب ما جاء فی قطع العابکی والسارقی، یہ آگے باب ہے، یعنی کہ جو غلام بھاگ جائے پھر چوری کرے اس کے ہاتھ کاٹنے کا بیان۔ مالک عن نافع ان عبدا لعبد الله بن عمر سرق وهو عابق فارسل به عبد الله بن عمر الى سعيد بن العاص وهو امير المدينه ليقطع يده فابى سعيد ان يقطع يده وقال لا تقطع يد العابق والسارق اذا سرق، فقال له عبد الله بن عمر في اي كتاب الله وجدت هذا، ثم امر به عبد الله بن عمر فقطعت يده۔ حضرت نافع سے روایت ہے کہ ایک غلام عبداللہ بن عمر کا بھاگا ہوا تھا جس نے چوری کی۔ عبداللہ بن عمر نے اس غلام کو سعید بن عاص کے پاس بھیجا جو حاکم تھے مدینہ کے ہاتھ کاٹنے کو، تو سعید بن عاص نے نہ مانا اور کہا جب کوئی غلام بھاگ جائے تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جاتا۔ تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ تو نے یہ حکم کس کتاب اللہ میں پایا؟ پھر عبداللہ بن عمر نے حکم کیا، اس کا ہاتھ کاٹا گیا۔ ٹھیک ہے۔ مالک ان زرعی بن ابی حکیم انہ اخبر انہ اخذ عبدا عابقا قد سرق قال فاشکل علی امرہ فقال فكتبت فيه الى عمر بن عبد العزيز اسأله عن ذلك وهو والي يومئذ واخبرته انني كنت اسمع ان العبد العابق اذا سرق وهو عابق لم تقطع یدو، قال فكتب الی عمر بن عبد العزيز نکیز کتابی یقول كتبت الی انک كنت تسمع ان العبد العابق اذا سرق لم تقطع یدہ وان اللہ تعالی یقول فی کتابہ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبوا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ فإن بلغت سرقته ربع دینار فسائد فاقطع یدہ۔ حضرت زرائق بن حکیم نے ایک بھاگے ہوئے غلام کو گرفتار کیا جس نے چوری کی تھی، پھر ان کو یہ مسئلہ مشکل معلوم ہوا، انہوں نے عمر بن عبد العزیز کو لکھا، وہی اس زمانے میں امیر المؤمنین تھے، حاکم تھے سکر، اور یہ بھی لکھا کہ میں سنتا تھا جو غلام بھاگ جائے پھر وہ چوری کرے تو اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ عمر بن عبد العزیز نے جواب میں لکھا اور میری تحریر کا حوالہ دیا کہ تو نے لکھا ہے کہ تو سنا کرتا تھا کہ جو غلام بھاگا ہو اور وہ چوری کرے تو اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، حالانکہ اللہ نے فرمایا کہ جو مرد چوری کرے یا عورت چوری کرے تو ان کے ہاتھ کا کیا ہے، کاٹو، یہ بدلہ ہے ان کے کام کا اور عذاب ہے اللہ کی طرف سے، اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ بس اگر اس غلام نے ربع دینار کے موافق یا اس سے زیادہ چوری کی ہو تو اس کا ہاتھ کیا ہے، کاٹ دیا جائے۔ ٹھیک ہے۔ مالک انہ بلغ ان القاسم بن محمد وسالم بن عبد اللہ وعروۃ بن زبیر كانوا يقولون اذا سرق العبد العابق وما يجب في القطع قطع، قال مالک وذلك الامر امر الذي لا اختلاف فيه عندنا ان العبد العابق اذا سرق ما يجب فيه القطع قطع۔ کہ حضرت قاسم بن محمد سالم بن عبداللہ اور عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ بھاگا ہوا غلام جب اس قدر چرائے جس میں ہاتھ کاٹنا واجب ہوتا ہے تو اس صورت میں اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ امام مالک نے فرمایا کہ ہمارے نزدیک اس میں کچھ اختلاف نہیں ہے، یعنی ہاتھ کاٹا جائے گا نہیں یا نہیں کاٹا جائے گا، جب ساری بات ہے وہ اتنی مقدار کے پہنچ گیا اب اس کا ہاتھ ہی ہے کہ امام مالک کہتے ہیں ہم کاٹیں گے اس صورت میں۔ آگے ہے ترک الشفاعۃ للسارق اذا بلغ السلطان، یعنی جب سلطان تک وہ چور کی بات پہنچ چکی ہے اب اس کی جو ہے شفاعت کرنا کیا طرح کا، اب اس کی شفاعت نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ اب سلطان کے پاس حکم پہنچ چکے، آپ پیچھے سے سفارشیں لے کے آتے اور جی اسے چھوڑ دیں،
مالک عن ابن شهاب عن صفوان بن عبد الله بن صفوان أن صفوان بن أمية قيل له إنه من لم يهاجر هلك، فقدم صفوان بن أمية المدينة فنام في المسجد وتوسد رداءه، فجاء سارق فأخذ رداءه، فأخذ صفوان السارق فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي أسرقت رداء هذا؟ قال نعم۔ اب اس میں کیا ہے کہ حضرت سفیان بن عبداللہ بن سفیان سے روایت ہے کہ صفوان بن امیہ سے کسی نے کہا کہ جس نے ہجرت نہیں کی تو وہ تباہ ہوا۔ تو صفوان کیا مدینے میں آئے اور مسجد نبوی میں اپنی چادر سر کے تلے رکھ کر سو رہے، چادر کہہ لے، تکیہ کہہ لے، ٹھیک ہے۔ تو چور آیا اور چادر ان کی کیا ہے وہ چرا کے لے گیا، فاخذ رداء، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے جب چور چرا کے لے گیا تو صفوان نے اٹھ کر چور کو گرفتار کیا، پکڑ لیا، فاخذ صفوان ساری۔ آپ پکڑ لینے کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں کیا لے آئے۔ آپ نے چور سے پوچھا کیا تو نے صفوان کی چادر چرائی؟ وہ بولا ہاں۔ تو فامر بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کس چیز کا؟ کہ ان تقطع یدہ، تو کہ اگر اس کے ہاتھ کاٹ دیں۔ فقال سفیان، اب صفوان نے کہا انی لم ارد ھذا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرا یہ ارادہ تو نہیں تھا کہ میں اس کے ہاتھ کٹواؤں۔ ہو علی صدقۃ، فقال رسول اللہ فہلا قبل ان تأتینی بہ، جب انہوں نے یہ کہا نا کہ میرا ارادہ تو نہیں تھا ہاتھ کٹوانے کا صفوان نے، تو یا رسول اللہ وہ چاہتے تو اس پر صدقہ، آپ نے فرمایا تجھ کو یہ امر میرے پاس لانے سے پہلے کرنا تھا، اب نہیں، اب جب میرے پاس لیا ہے تو اب حکم ہو گیا، اب تو نہ اس طرح کا، ٹھیک ہے۔ مالک ان ربیعہ بن ابی عبد الرحمن بن ان زبیر بن العوام لقی رجلا قد اخذ سارقا وهو يريد ان يذهب به الى السلطان فشفع له الزبير ليرسله فقال لا حتى ابلغ به السلطان، فقال الزبير اذا بلغت به السلطان فلعن الله الشافعي والمشفع۔ یہ کیا ہے؟ حضرت صحیح ربیعہ بن ابی عبد الرحمن سے روایت ہے کہ زبیر بن عوام نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ چور کو پکڑے وہ حاکم کے پاس لیے جاتا تھا۔ زبیر نے سفارش کی کہ کہا چھوڑ دے، وہ بولا کبھی نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ حاکم کے پاس نہ لے جاؤں گا۔ زبیر نے کہا جب تو حاکم کے پاس لے گیا تو خدا کی لعنت سفارش کرنے والے پر اور سفارش ماننے والے پر، یعنی اس وقت تو جو ہے سفارش نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ اتنے سخت الفاظ ہیں، یہ دیکھ لو، لعنہ کے الفاظ ہیں، کیا ہے کہ لعن اللہ، پھر اللہ لعنت کرے گا۔ جامع القطع، یعنی کہ ہاتھ کاٹنے کے مختلف مسائل کا بیان۔ مالک ان عبد الرحمن بن القاسم ان ابیہ ان رجلا من اہل الیمن اقطع الید والرجل قادم فنزل علی ابی بکر الصدیق فشکا الیہ ان عامل الیمنی قد ظلمہ فکان یصلی من اللیل فیقول ابو بکر وابیک ما لیلک بلیل سارق ثم انہم فقدوا اقدن لاسماء بنت امیس بن امرۃ ابی بکر صدیق فجعل رجل یطوف معهم۔ اب یہ کیا ہے کہ حضرت قاسم بن محمد سے روایت ہے ایک شخص یمن کا لانے والا ہاتھ پاؤں کٹا ہوا، یعنی دانا ہاتھ اور بایاں پاؤں کٹا ہوا، دوبارہ اس نے چوری کی ہوگی، مدینہ میں آیا اور حضرت ابو بکر صدیق کے پاس اتر کر بولا کہ یمن کے حاکم نے مجھ پر ظلم کیا اور وہ راتوں کو نماز پڑھتا تھا، یعنی شب بیداری کرتا تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ قسم تیرے باپ کی، تیری رات چوروں کی رات نہیں ہے۔ اتفاقاً ایک ہار اسماء بنت امیس حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی کا گم ہو گیا، لوگوں کے ساتھ وہ لنجا بھی ڈھونڈتا پھرتا تھا، جس کے وہ ہاتھ اور پاؤں کٹا ہوا تھا، اور کہتا تھا کہ اے پروردگار، ہاتھ ڈھونڈ رہا ساتھ ساتھ، اور ساتھ ساتھ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے پروردگار اللہم علیک بمن بیت اہل ھذا البیت الصالح فوجد الحلی عند صائغ زعم ان الاقطع جاء
جاء فاعترف به الأقطع أو شهد عليه به فأمر به أبو بكر فقطعت يده اليسرى وقال أبو بكر والله لدعاؤه على نفسه أشد عند عليه من سرقته. اب وہ کیا ہے؟ اے پروردگار تباہ کر اس کو جس نے اس ایسے نیک گھر والوں کے ہاں چوری کی. پھر وہ ہار ایک سنار کے پاس ملا. سنار بولا مجھے اس لنجے نے دیا ہے. اس لنجے نے اقرار کیا یا گواہی سے ثابت ہوا. حضرت ابو بکر صدیق نے حکم کیا اس کا بایاں ہاتھ کاٹا گیا. پہلے دایاں ہاتھ تھا کاٹا ہوا اور بایاں پاؤں. تو حضرت ابو بکر نے کہا قسم خدا کی مجھے اس کی بد دعا جو اپنے اوپر کرتا تھا چوری سے زیادہ سخت معلوم ہوئی. ٹھیک ہے. اور اب یعنی اس میں آئمہ جو ہے نا امام مالک اور امام شافعی اور احمد اور اکثر علماء کا مذہب یہی ہے کہ چور کا پہلی بار دانا ہاتھ، پھر دوسری بار بایاں پاؤں، اور پھر تیسری بار کیا ہے بایاں ہاتھ، پھر چوتھی بار داہنا پاؤں کاٹیں گے. مگر جو امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک ہے وہ کیا ہے کہ تیسری بار سے ہاتھ پاؤں کاٹنا موقوف ہو جائے گا اور کچھ سزا دیں گے. ٹھیک ہے. اور ائمہ کے اپنے اپنے دلائل ہیں. یہ سارا اس میں یہ لکھا ہوا ہے. یہ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد کا کیا نظریہ ہے. ٹھیک ہے. یہ میں نے آپ کو بتا دی. لیکن یہ احناف کہتے ہیں کہ تیسری مرتبہ ہاتھ نہیں کٹیں گے، کوئی اور سے سزا دیں گے. قال مالک، امام مالک کیا کہتے ہیں کہ الامر عندنا فی الذی یسرق مرارا ثم یستعاد علیہ انہ لیس علیہ الا ان تقطع یدہ لجمیع من سرق منہ اذا لم یکن اقیم علیہ الحد فان کان قد اقیم علیہ الحد قبل ذلك ثم سرق ما یجب فیہ القطع قطع ایضا. امام مالک نے فرمایا کہ اگر ایک شخص نے کئی بار چوری کی پھر بعد اس کے گرفتار ہوا تو سب چوریوں کے بدلے میں صرف اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. جب اس کا ہاتھ نہ کٹا ہو اور جو ہاتھ کٹنے کے بعد اس نے چوری کی ربع دینار کے موافق تو کیا بایاں پاؤں کٹا جائے گا اس کا. آگے مالک ان ابی الزناد ان اخبرہ ان عامرا لعمر بن عبد العزیز یاخذ ناسا فی حلابتی ولم یقتل احدا فاراد ان یقطع ایدیہم او یقتل فکتب الی عمر بن عبد العزیز فی ذالک فکتب الیہ عمر بن عبد العزیز لو اخذت بایسر من ذالک. ابو زناد سے روایت ہے کہ عمر بن عبد العزیز کے کامل نے چند آدمیوں کو ڈکیتی میں گرفتار کیا پر انہوں نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا. عامل نے چاہا کہ ان کے ہاتھ کاٹیں یا ان کو قتل کرے کیونکہ ڈاکہ زنو یا ارزنو کی سزا یا تو قتل ہے یا سولی ہے یا ہاتھ پاؤں کاٹنا یا جلا وطنی. پھر عمر بن عبد العزیز کو اس بارے میں لکھا. انہوں نے جواب میں لکھا کہ اگر تو آسان امر کو یعنی جلا وطنی یا قید کو اختیار کرے کیا ہے یہ بہتر ہے. آپ آگے امام مالک نے مسئلے بیان کیے ہیں. ٹھیک ہے. امام مالک کہتے ہیں قال مالک الامر عندنا فی الذی یسرق امتعات الناس التي تكون موضوعة بالاسواق محرزة قد احرزها اهلها في اوعيتهم ودم بعدها الى بعض انه من سرق من ذلك شيئا من حرزه فبلغ قيمته ما يجب في القطع فإن على القطع سواء كان صاحب المتاع عند متاعه أو لم يكن ليلا ذلك أو نهارا. تو اس میں امام مالک علیہ رحمہ نے یہ کہا اگر تو ہمارا نزدیک یہ ہے کہ جیسے بازار کے ان مالوں کو چرائے، ٹھیک ہے، جن کو مالکوں نے کسی برتن میں محفوظ کر کے رکھا اور ملا کر ایک دوسرے سے صبح دینار کے موافق چرائے تو اس کا ہاتھ کیا کاٹا جائے گا. یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ملانے کے بعد اس کی قیمت جو ہے وہ اتنی ہو چکی ہے برابر ہے کہ امام مالک وہاں موجود ہوں یا نہ ہوں، رات کو ہو یا دن کو. یعنی یہ کہتے ہیں کہ میں وہاں ہوں یا نہ، وہ مالک اس کا جو ہے صاحب متاع جس کا سامان سوچ رہا ہے وہ وہاں ہو یا نہ ہو، رات ہو یا دن ہو، جب اس نے اس کا اتنا مال چرا لیا بازار میں سے جو اس نے برتن میں رکھا ہوا تھا اپنی دکان میں، اب وہ اتنی قیمت پہنچتا ہے 4 دینار کو، ربع دینار کو، اب اس وقت میں کیا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. ٹھیک ہے. آگے
قال مالک فی الذی یسرق ما یجب علیہ فی القطع ثم یوجد معه ما سرق فیرد الی صاحبی. یہ کہ کیا ہے، امام مالک فرماتے ہیں کہ ایک چور نے جو وہ چوری کی ہے، ٹھیک ہے، چوری کرنے کے بعد اب اس نے اپنے جو مال مسروقہ ہے وہ گیا اس کے صاحب کو دوبارہ لٹا دیا. ان تقطع یدہ، پھر بھی اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. فإن قال قائل، تو کسی کہنے والا کہ کیسے، کیف تقطع یدہ وقد اخذ المتاع منه ودفع الی صاحبہ، کہ جو اس نے مال چرایا تھا وہ تو اس نے اس کے صاحب کو لٹا دیا ہے، اب کیسے اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے؟ تو فإنما هو بمنزلۃ الشارب یوجد من ريح الشراب المسکر وليس به سکر. تو کہتے ہیں کہ ایسے ہی ہے کہ بندہ جو ہے وہ ایک نشے والی چیز جو ہے وہ اٹھا لیتا ہے چیز اور اس کی بو لیتا ہے نا، کہ وليس به سکر، اس کو نشہ نہیں کرتا، تو فیجلد حد، اس پر حد پھر بھی جاری ہوگی. قال وانما یجلد الحد فی المسکر اذا شربه وان لم يسکره وذلك انه انما شربه لیسکره. تو کیا کہتے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہے کہ کیونکہ اس نے نشے کے واسطے پیا تھا، اگرچہ نشہ نہ ہو تو ایسا ہی چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا. اسی طرح فقط علی کا، اسی طرح تقطع ید السارق، اسی طرح چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا. الذی اخذت منہ، جو اس نے کیا ہے اسے پکڑا ہے. ولو لم ینتفع بہا، تو اگرچہ لے نہ گیا، اس نفع نہیں اٹھایا. ورجعت الی صاحبہ، اور اس کے صاحب کو اس کو لٹا دیا. ٹھیک ہے. وانما سرقها حین سرق یدہ بہا، اسی طرح یہ سارے مطلب اس میں گئے ہیں. ٹھیک ہے، کہ جو بس اٹھا کر لے گیا اگرچہ واپس کر دیے تو اب اس کا ہاتھ کٹا جائے گا. قال مالک، امام مالک علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ فی القوم یاتون الی البیت فیسرقون منه جمیعا فیخرجون بالعدل یحملون جمیعا او بالصندوق او بالخشبات او بالمقتل او ما شابه ذلك مما يحمل القوم جميعا انهم اذا اخرجوا ذلك من حرده وهم يحملون جميعا فبلغ ثمن ما خرج به من ذلك ما يجب في القطع وذلك 3 دراهم فصاعدا فعليهم القطع جميعا. قال وإن خرج كل واحد منهما بمتاع على حدته فمن خرج منهم بما تبلغ قيمته 3 دراهم فصاعدا فعليه القطع ومن لم يخرج منهم بما تبلغ قيمته 3 دراهم فصاعدا فلا قطع عليه. اب یہاں سے امام مالک علیہ رحمہ ایک اور مسئلہ بیان کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر کئی آدمی مل کر مال چرانے کو ایک گھر میں گھسے، ٹھیک ہے، اور وہاں سے ایک صندوق یا لکڑی یا زیور سب مل کر اٹھا لائے وہاں سے سب مل کر، اب کیا ہے، اگر اس کی قیمت ربع دینار ہو تو سب کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اور اگر ہر ایک ان میں سے جدا جدا مال لے کر نکلا تو جس کا مال ربع دینار تک پہنچے گا صرف اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اور جو اس کا اس سے کم ہوگا اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. اور آگے محمد اللہ رحمہ فرماتے ہیں قال مالک الامر عندنا اذا كان دار رجل مغلقة عليه ليس معه فيها غيره فإنه لا يجب على من سرق من شيء القطع حتى يخرج بالدار كلها وذلك أن الدار كلها هي حرزه فإن كان معه في الدار ساكن غيره وكان كل إنسان منهم يغلق عليه بابه وكانت دار حرزا لهم جميعا فمن سرق من بيوت تلك الدار شيء يجب فيه القطع فخرج به إلى الدار فقد أخرجه من حرزه إلى غير حرزه ووجب عليه في القطع. اب اس میں یہ کہ ایک بندہ امام مالک علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یہ کہ ایک گھر، اگر ایک گھر ہو اس میں ایک ہی آدمی رہتا ہو، اب کوئی آدمی اس گھر میں سے کوئی شے چرائے لیکن گھر کے باہر نہ لے جائے، مگر اسی گھر میں ایک کوٹھڑی سے دوسری کوٹھڑی میں رکھے یا سین میں لائے تو اس کا ہاتھ نہ کاٹیں، لیکن جب تک گھر سے باہر نہ لے جائے. البتہ اگر ایک گھر میں کئی کوٹھڑیاں الگ الگ ہوں اور ہر کوٹھڑی میں لوگ رہتے ہوں، الگ الگ ان کا دروازہ ہے، تو جب کوئی شخص ایک کوٹھڑی کسی کوٹھڑی والے کا مال چرا کر کوٹھڑی دوسری سے باہر نکال لائے لیکن گھر سے باہر نہ نکالے تب بھی اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. ٹھیک ہے. قال مالک والامر عندنا في العبد يسرق من متاع سيده انه ان كان ليس
ولا ممن يعن على بيته ثم دخل سرا فسرق من متاع سيده ما يجب فيه القطع فلا قطع عليه وكذلك الأمة إذا سرقت من متاع سيدها لا قطع عليها. وقال في العبد لا يكون من خدمه ولا ممن يامن على بيته فدخل سرا فسرق من متاع امرأة سيده ما يجب في القطع إنه تقطع يده. قال وكذلك أمة المرأة إذا كانت ليس بخادم لها ولا لزوجها ولا ممن تامن على بيتها فدخلت سرا فسرقت من متاع سيدتها ما يجب في القطع فلا قطع عليها. وكذلك قال المرأة التي تكون من خدمها ولا ممن تامن على بيتها فدخلت سرا فسرقت من متاع زوج سيدتها ما يجب فيه للقطع أنها تقطع يده. اب اس میں یہ ہے کہ امام مالک نے فرمایا کہ جو غلام گھر میں آ جاتا ہو یا لونڈی آ جاتی ہے اور اس کے مالک کو اس پر اعتبار ہو، وہ اگر کوئی چیز چرائے اپنے مالک کی تو اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے گا. اسی طرح جو غلام یا لونڈی آمد و رفت نہ رکھتی ہوں، کبھی کبھی آتی ہوں اور نہ ان کا اعتبار ہو، وہ بھی اگر اپنے مالک کا مال چرائیں تو ہاتھ نہ کاٹا جائے گا. اور جو اپنے مالک کی بیوی کا مال چرائیں یا اپنی ملکہ کے حامد کا مال چرائیں، ہاتھ کیا ہے ان کا کاٹا جائے گا. ما قال مالک وكذلك الرجل يسرق من متاع امرأته والمرأة تسرق من متاع زوجها ما يجب في القطع إن كان الذي سرق كل واحد منهم متاع صاحبه في بيت سوى البيت الذي يغلقان عليهما وكان في حجز سوى البيت الذي هما فيه فإن من سرق منهما من متاع صاحبه ما يجب في القطع فعليه القطع فيه. تو اس میں وہی ہے کہ کیا ہے امام مالک نے فرمایا کہ اسی طرح مرد اپنی عورت کے اس مال کو چرائے جو اس گھر میں نہ ہو جہاں وہ دونوں رہتی ہیں، بلکہ ایک اور گھر میں محفوظ ہو، یا عورت اپنے حامد کے ایسے مال کو چرائے جو اس گھر میں نہ ہو جہاں وہ دونوں رہتے ہیں بلکہ ایک اور گھر میں بند ہو، تو ہاتھ کاٹا جائے گا. اب یہ میاں بیوی گھر ہے، علیحدہ گھر میں ہے تو وہاں سے بیوی نے مرد کا مال چوری کر رہی ہے، مرد نے پھر بیوی کا مال چوری کر رہا ہے، تو اس میں ہاتھ کاٹا جائے گا. آگے کا مسئلہ ہے، امام مالک نے یہ بھی بیان کیا. قال مالک فی الصبی الصغیر والآجمی الذی لا یفصح انہما اذا سرقا من حرزہما او غلقہما فعلی من سرقہم القطع. قال اذا خرج من حرزہما وغلقہما فلیس علی من سرقہما قطع. قال وانما ہما بمنزلۃ حریصۃ الجبل والثمر المعلق. قال مالک والامر عندنا فی الذی ینبش القبور ان اذا بلغ ما خرج من القبر ما یاجب فی القطع فعلی فی القطع. قال مالک وذلك ان القبر حرز لما فیہ کما ان البیوت حرز لما فیہا. قال ولا یجب علی فی القطع حتی یخرج بہ من القبر. اب اس میں پہلا مسئلہ جو اوپر اس کی بات بن پڑی وہ یہ ہے کہ امام مالک رحمہ نے یہ بلا قال الصبی الصغیر، یہ کہ چھوٹا بچہ یا غیر ملک کا آدمی جو بات نہیں کر سکتا ہو، ان کو اگر کوئی ان کے گھر سے چرا لے جائے تو ہاتھ کاٹا جائے گا، اور جو راہ میں سے لے جائے یا گھر کے باہر سے تو ہاتھ نہ کاٹا جائے گا. اور ان کا سلم پہاڑ کی بکری اور درخت پر لگے ہوئے میوے کا ہوگا. اور یہ آگے امام مالک نے فرمایا کہ اگر قبر کھود کر اگر ربع دینار کے موافق کفن چرائے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، کیونکہ قبر ایک محفوظ جگہ ہے جیسے گھر. لیکن جب تک قبر سے باہر نکال نہ لے تب تک ہاتھ کاٹا نہ جائے گا. اگر قبر سے نکال لیا پھر تو ہاتھ کاٹا جائے گا اس کو، اور اگر نہیں نکالا تو اس صورت میں پھر نہیں کاٹا جائے گا.